میرے بھائیوں، آپ نے ان 2 دنوں میں جماعت اسلامی کے حوالے سے اس کے پروگرام، اس کے مقاصد، اس کا طریقہ کار اور پھر اس سب کچھ کے نتیجے میں میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد، ہمارا مقصد حیات اور بالآخر فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں تو کامیاب ہو۔ اس کامیابی کا روڈ میپ کیا ہے؟ وہاں تک پہنچنا کیسے؟ یہ فمن زحزح عن النار، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ وادخل الجنۃ، جنت میں داخلے کا راستہ کون سا ہے، طریقہ کون سا ہے؟ یہ تربیت گاہیں یہی کچھ تو بتاتی، اسی کی تو نشاندہی کرتی۔ اب کوئی ان میں بیٹھ کے اس پورے روڈ میپ کو کتنا سمجھتا ہے اور کس طرح سے پھر وہاں اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہر فرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے، لیکن بہرحال ان تربیت گاہوں کا لب لباب یہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جماعت اسلامی جس کو اب لوگ کہتے ہیں، ویسے میں تھوڑا اختلاف اس بات سے کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی 1941 میں مارز وجود میں آئی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 8-9 دہائیاں بنتی ہیں، لیکن میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اپنی کم علمی اور کم مائگی کا پورا احساس ہے، اور اس احساس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ جرأت کر رہا ہوں کہ میں نے جتنا جماعت اسلامی کو دیکھا ہے، جس جماعت اسلامی کو پڑھا ہے، جس جماعت اسلامی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا کر رہا ہوں، وہ جماعت اسلامی 1941 میں مارز وجود میں نہیں آئی، بلکہ یہ جماعت اسلامی تو اس دن مارز وجود میں آئی تھی جب اس کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی تنہائیوں میں یہ حکم ملا تھا کہ قم فانذر وربک فکبر، اے میرے حبیب، غار حرا کی تنہائیاں ہیں، کوئی تیسرا فرد نہیں ہے، روز و شب گزرتے ہیں، ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہیں اپنے محبوب کے ساتھ، سجدوں پہ سجدے ہیں، عبادات ہیں، اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اتنی قربتیں ہیں؟ لیکن میرے حبیب، میں کیا کروں کہ مجھے آپ کو یہ حکم دینا پڑ رہا ہے کہ اب غار حرا کو چھوڑیے اور جائیں مکے کی گلیوں کے اندر، مکے کے بازاروں کے اندر، کہ وہ جو آدم کا بیٹا جسے میں نے پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ بڑی محبت کے ساتھ تخلیق کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری رضا کی بجائے، میری جنت کی بجائے نار جہنم کی طرف کشاں کشاں رواں دواں ہے۔ میرے حبیب، جائیے اور اس کو پکڑ پکڑ کے اس کا راستہ تبدیل کیجیے، اس کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اور جنت وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اسے بتائیے کہ کامیابی کیا ہے اور کامیابی کا روڈ میپ کیا ہے۔ کوئی تربیت گاہ منعقد کیجئے، کوئی تربیتی نشست کیجئے، کوئی اجتماع کیجئے، کوئی دستک مہم چلائیے، کوئی دعوتی مہم کا انعقاد کیجئے، کچھ بھی کریں میرے حبیب، مجھے یہ آدم بڑا عزیز ہے، میں اس کو جہنم کا ایندھن بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں،
اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جن انسانوں میں میں اور آپ کام کرتے ہیں، جن انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی میں آپ دینا چاہتے ہیں یا جماعت اسلامی دینا چاہتی ہے، ان انسانوں سے انسانوں کے خالق کو کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ وہ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ رواں دواں ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے۔ چلتے چلتے حضور ایک جگہ رک گئے اور ساتھ ہی کچھ فاصلے پہ ایک عورت جس نے تنور کے اندر آگ جلا رکھی تھی، حضور نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ میرے صحابہ جانتے ہو یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس نے تنور میں آگ جلا رکھی ہے، آٹا پڑا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تنور کے تپ جانے کے بعد یہ روٹیاں لگائے گی، اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو 2 سال کا بچہ اس کا کھیل رہا ہے، اس عورت کا، یا 2.5 سال کا بچہ، یہ کھیلتے کھیلتے اگر اس جلتے ہوئے تنور کے اندر چلا جائے تو اس عورت پر کیا گزرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس عورت کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس کا دل باہر آ جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ ماں ہے اور ماں کی ممتا ہی جانتی ہے کہ بچے کی محبت کس چیز کا نام ہے، یہ کیسے آگ میں اس کو جلتا دیکھ سکتی؟ فرمایا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا میرے ساتھیوں یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر تا صبح قیامت میری اس بات کو نوٹ کر لو کہ جتنی محبت اس عورت کو اپنے بچے کے ساتھ ہے، اس سے 70 گنا زیادہ محبت تمہارے رب کو تم سے ہے۔ اگر یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی تو وہ رب اپنے بندوں کو آگ میں جلتا کیسے دیکھ سکتا؟ میرے بھائیوں یہی وہ تڑپ تھی، یہی وہ فکر تھی آدم کو آگ سے بچانے کی، آدم کے بیٹے کو، کہ اپنی محبوب ترین ہستی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے جدا کیا اپنے آپ سے، اور فرمایا کہ نکلیے اب غار ہرا سے، چھوڑیے ہرا کی تنہائیوں کو اور جائیے مکے کی گلیوں اور بازاروں کے۔ میرے بھائیوں پھر اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ۔ اور میں یہاں ایک بات بتاتا جاؤں کہ نسخہ کیمیا تو آج بھی موجود ہے، دعوتی مہمیں بھی چلتی ہیں، اور جماعت اسلامی کو میں نے کیوں کہا کہ یہ 1400 سال پہلے کی جماعت ہے؟ آپ یہ ساری کہانی پڑھتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں، اور جماعت کا دستور سامنے کھول کے رکھ لیں، جماعت کا لٹریچر سامنے کھول کے رکھ لیں، اگر ایک حرف کی اور ایک لفظ کی بھی کوئی تبدیلی نظر آئے تو آپ مجھے بتائیں۔ نہیں ہے، میں نے عرض کیا نا، پتہ نہیں میں نے جس جماعت کو پڑھا اور سنا ہے وہ تو یہی جماعت ہے، اس کا تو یہی مشن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے اور جہاں ان کو بھیجا گیا اور جس وقت بھیجا گیا، ذرا آپ اپنا کمپیریزن تو تھوڑی دیر کے لیے کیجیے کہ ایک میں اور آپ ہیں، شاید آج بھی اس تکلیف میں ہوں کہ یہ جماعت اسلامی نے کس موسم میں بلا لیا ہے۔ یہ کون سا موسم تھا تربیت گاہ کا کہ 2 دن جناب یہاں گرمی کے اندر بٹھائے ہوئے، نہ یہاں کوئی اے سی لگا ہوا ہے، نہ کوئی کولر لگا ہوا ہے۔ شاید ہمیں اور بہت ساری شکایات ہوں اس کے علاوہ بھی، ابھی الیکشن گزرا ہے اور الیکشن کے بعد تو شکایات کے انبار ہوتے ہیں،
لیکن آئے نا میں ذرا آپ کو اپنے اس قائد کا وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ذمے یہ کام لگا تھا، جب آپ نے حلف رکنیت پڑھا تھا اور حلف امارت اٹھایا تھا، تو اس وقت کیا حالات تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ چاروں طرف دنیا اندھیرے کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ جو شرک کی انتہا یہ تھی کہ یہ جو ہندوستان کا خطہ ہے، یہ اتنا سا ہندوستان نہیں جس کو آج انڈیا کہتے ہیں، اس میں کئی انڈیا شامل تھے تو تب جا کے وہ ہندوستان بنتا تھا۔ اس کے اندر شرک اپنی انتہاؤں پر تھا، اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ شرک کی حالت یہ تھی کہ ایک شخص پیشاب کرتا، جن پتھروں کو اپنی پاکی کے لیے استعمال کرتا، انہی پتھروں کے سامنے بعد میں سجدہ ریز ہو جاتا، ان کو خدا بنا۔ روم اور ایران کی جو تہذیبیں تھیں، جو سویلائزڈ کہتی تھی اپنے آپ کو، ان کی سویلائزیشن ختم ہو چکی تھی، وہ تہذیبیں زمین بوس ہو چکی تھی، اور خود عرب کا معاشرہ جس میں حضور کو بھیجا گیا، وہاں بھی حالات مختلف نہیں تھے۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع ہوتی اور سالہ سال پر محیط ہو جاتی۔ ایک ایسی دنیا جس کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن دے کے بھیجا گیا کہ میرے حبیب، مجھے یہ بندے بڑے عزیز ہیں، دیکھنا کوئی جہنم کے اندر نہ جائے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، حضور نے صفا کی چوٹیوں سے تحریک اسلامی کا آغاز کیا، اور دستور جماعت اسلامی کو اٹھائیے اور اس میں جماعت اسلامی کا عقیدہ پڑھیے کہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بین ہی یہی بات حضور نے 1400 سال پہلے صفا کی چوٹی پہ مکے والوں کو جمع کر کے کہی تھی کہ لوگوں، میں دیکھتا ہوں کہ آج تمہارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اللہ نے اس زمانے کے لحاظ سے تمہیں ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہو، تمہارے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، اس وقت کے لحاظ سے اچھی سواریاں ہیں، اچھے مکان ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، قبیلے اور برادریاں ہیں، سارا کچھ ہے۔ اگر ایک چیز کی کمی ہے تو تمہارے پاس امن و آشتی کی کمی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اضطراب ہے، ہر بندہ پریشان ہے، مضطرب ہے، اور اس پریشانی کے باعث نہ اس کو رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو سکون ملتا ہے۔ لوگوں، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اس بے اطمینانی، اس اضطراب اور اس پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، تم نے ایک رب کو چھوڑ کر ہزاروں اور لاکھوں معبودان باطل کی بندگیوں کے توق اپنی گردنوں کے اندر ڈال لیے۔ تم نے ایک خالق سے منہ موڑ کر لکڑی اور پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اور ان کی غلامی کی بیڑیاں ہیں کہ جو تم نے اپنے پاؤں کے اندر ڈال رکھی ہیں۔ توڑ دو غلامی کی ان بیڑیوں کو، چھوڑ دو مٹی کے ان بتوں کو، اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت۔ یہ عقیدہ
یہ نصب العین یہ آن حضور نے بتایا تھا، اور اسی عقیدے کو لے کر جماعت اسلامی آج بھی اس دنیا کے اندر اس حضرت انسان کو آتش دوزخ سے بچانے کے لیے اس کی فکر میں لگی۔ بحیثیت انسان خامیوں کا، کمی اور کوتاہیوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن بحیثیت مجموعی میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس ملک کے اندر اور اس خطے کے اندر واحد جماعت ہے کہ جس کی ہر سرگرمی کا نچوڑ، جس کی ہر ایکٹیویٹی کی انتہا اس انسان کو اپنے رب سے راضی کرانا اور اس کو جنتوں کے راستے پہ لگانا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ تو سارے جماعت کے ارکان ہیں، کارکنان ہیں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اپنی جگہ بالکل ٹھیک پیدا ہوتا ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے، جماعت اسلامی نہ تو الیکشن میں جیتتی ہے اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ اس کو نتائج ملتے ہیں، معاشرے کے اندر وہ پذیرائی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ سوالات اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن کیا وہ کمٹمنٹ اپنی دعوت کے ساتھ، وہ احساس ذمہ داری اپنی دعوت کے لحاظ سے، اور وہ یکسوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی رہنمائی فرمائی تھی، اس کے کہیں قریب قریب بھی ہم پائے جاتے، یا محض زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس کے مصداق کہیں ہم بھی محض زبانی کلامی کے اسلام اور جماعت اسلامی والے تو نہیں، اس بات کا جائزہ تو بہرحال لینا چاہیے اور وقتاً فوقتاً ضرور لینا چاہیے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، آپ دیکھیے نا، ہمیں کبھی کبھی کمپیریزن کرنا چاہیے، موازنہ تو کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے صرف 23 سال کے عرصے کے اندر عرب کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیا، سیٹیں ہی سیٹیں، کیا صوبائی اسمبلیاں، کیا قومی اسمبلیاں، کیا سینٹ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 22 لاکھ مربع میل کے اندر فتوحات کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اور جب میں یہاں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ یہ وہی جماعت اسلامی ہے، تو پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے، مسئلہ کہاں پر ہے۔ آپ بھی کمپیریزن کرتے ہوں گے، میں بھی موازنہ میں بھی کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا موازنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے قائد نے تو دعوتی مہم چلانے سے پہلے اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے راستے پہ کی طرف دعوت دینے سے پہلے بھی کچھ کیا تھا، بلکہ بہت کچھ کیا تھا۔ وہ تو سارا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جس سٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جا رہی تھی، اور جس لمحے یہ دعوت دی جا رہی تھی، اس سے ایک لمحہ پہلے حضور نے ایک کام کیا تھا۔ وہ کام آپ کو یاد ہے؟ وہ کام یہ تھا کہ حضور نے مکے والوں سے، جہاں سب جمع تھے، ایک سوال کیا تھا، اے مکے والوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دے گی اور تمہیں ختم کر کے رکھ دے گی، تو کیا میری اس بات کو مان لو گے؟ اب سامنے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، یہ سارے بڑے بڑے جنگوں کے نشیب و فراز جاننے والے بڑے بڑے جنگجو سب سامنے کھڑے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے
کبھی حضور کو دیکھتے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے کہ یہ کیسی بات ہے، ہر طرف امن کی آشا ہے، امن و امان ہے، اور یہ عبداللہ کا بیٹا یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ زبانیں گم تھیں، بالکل خاموش تھیں، لیکن بزبان حال جسے کہتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں سے ایک دوسرے سے سوال بھی ہو رہے تھے اور جواب بھی ہو رہے تھے، اور زیادہ دیر نہیں لگی جواب تلاش کرنے میں یا جواب دینے میں۔ چند لمحے گزرے تھے کہ بیک زبان ہو کے بولے، ادھر سے ابو لہب، ادھر سے ابو جہل، ادھر سے عتبہ، ادھر سے امیہ، سب نے مل کے کہا اے محمد دل نہیں مانتا ہے اس بات، جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہم جنگوں کے سارے رموز سے واقف ہیں کہ جنگیں کیسے شروع ہوتی ہیں، اس کے بادل کیسے منڈلاتے ہیں سروں کے اوپر، بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ جس محمد کو ہم نے دیکھا ہے، جس کا بچپن ہمارے اندر گزرا، جس کا لڑکپن ہم نے دیکھا، جو جوانی کی منزلیں وہ ہمارے اندر ہی طے کر رہا ہے، اس محمد نے تو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر اس کی زبان یہ کہہ رہی ہے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے اے محمد اگر آپ کہو گے کہ لشکر آ رہا ہے، حملہ ہونے والا ہے، خدا کی قسم من و ان تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ واقعی لشکر آ رہا ہے اور حملہ ہو جائے۔ اتنا سچا انسان، اتنا صادق، اتنا امین کہ جس کے پاس اس دن بھی امانتیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ تھا تحریک اسلامی کا قائد، یہ تھا تحریک اسلامی کا کارکن، یہ تھا تحریک اسلامی کے ایک رکن کا کردار معاشرے کے اندر، جو بول رہا تھا، جو ابھی خاموش ہے، ابھی دعوت نہیں پیش کی لیکن کردار بول رہا ہے۔ تو مجھے بھی موازنہ تو کرنا چاہیے۔ کیا میرے کردار کی گواہیاں میرے شہر والے دیتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں؟ اچھا شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، کیا اس محلے کے اندر سے یا جس گلی میں میں رہتا ہوں، چلیے اس کو بھی چھوڑیے، جس چار دیواری کے اندر گھر میں رہتا ہوں، جہاں میرے ہی بچے، میری بیوی، میرے بھائی بہن کوئی رہتا ہے، وہاں سے مجھے یہ گواہی مل سکتی؟ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ جب میں یہ موازنہ کرتا ہوں تو مجھے بہت سارے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں۔ پھر مجھے ناظم صاحب سے، مجھے امیر صاحب سے، مجھے شورا سے، مجھے اور آگے کہیں جانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر دعوت کے ساتھ کمٹمنٹ اور اپنے اس منشور کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور معلوم ہے کون سے صحابی؟ ذرا ان کی قدر و قیمت دیکھیے گا۔ ایک موقع کے اوپر صحابہ کی مجلس تھی، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت ہی کمزور اور نحیف قسم کے انسان تھے، بالکل پتلی دبلی پتلی ٹانگیں اور ایسے۔ تو پریشانی کے عالم میں آئے اور حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں صحابی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کیا کہا ہے عبداللہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا ہے کہ عبداللہ کی ٹانگیں ایسی ہیں جیسے بگلے کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تھا تو مذاق ہی، لیکن دونوں جہانوں کا سردار حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، تمتما اٹھا اور فرمانے لگے میرے ساتھیوں عبداللہ کا مذاق نہ اڑایا کر، یہ میرا وہ صحابی ہے کہ روز قیامت جب اعمال تولے جائیں گے
ایک پلڑے میں عبداللہ کے اعمال کو رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے گا۔ خدا کی قسم احد پہاڑ والا پلڑا کھڑا ہو جائے گا اور عبداللہ ابن مسعود کی نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، عبداللہ میں نے سنا ہے تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو، تھوڑا سا پڑھ کے سناؤ نا قرآن۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اچھا پڑھتا ہوں لیکن آپ سے اچھا نہیں پڑھ سکتا، اس ہستی سے اچھا نہیں پڑھ سکتا کہ جس کے قلب مبارک کو قرآن کی آیات میں خود آ کے چھوا ہے، اس کے سامنے میں قرآن کیسے پڑھوں؟ فرمایا نہیں عبداللہ آج میرا دل کرتا ہے تم پڑھو اور میں سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے سسکیوں کی آواز آنے لگی، رونے کی آواز۔ دل نہیں مانتا تھا کہ حضور رو رہے ہوں گے، یہ تو وہ پہاڑ ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہمت اور استقامت کا کہ جو طائف کے دن بھی نہیں رویا تھا، یہ کیسے رو سکتا ہے؟ میں نے ایسے ڈرتے ڈرتے آنکھیں اٹھائیں، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں عبداللہ قرآن کی اس آیت نے مجھے رلا دی۔ یہ کیا آیت ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ یہ آپ کا حلف رکنیت ہے جماعت اسلامی کا، اور کچھ نہیں ہے اس آیت کے اندر۔ یہ احساس جواب دہی ہے، اس روز کیا کرو گے، روز قیامت کا تذکرہ ہے، جب ہر فرد پر ایک گواہ لا کر کھڑا کیا جائے گا اور اے محمد آپ کو ان سب پہ گواہ بنا دیا جائے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک امیر ہے، صرف امیر کی طرف سوال کرتے ہو، یہ نہیں ہوا اور وہ نہ ہو سکا، آپ امیر نہیں ہو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ بتاؤ اس کے بارے میں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ اس دعوت کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی، یہ محبت تھی میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آج امانت میرے اور آپ کے ہاتھوں میں۔ یہ تحریک ان کی امانت ہے، یہ ذمہ داریاں ان کی امانت ہے۔ کون سی وہ مشکل ہے جو حضور پہ نہیں آئی؟ حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں، اس راستے کی مشکلات جب تمہیں ستانا شروع کر دیں تو میری مشکلات کو یاد کر لیا کرو، تم بھول جاؤ گے اپنی مشکلات، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ خدا کی قسم آج تک وہ مشکل مرز وجود بھی نہیں آئی کہ جس کا عشر عشیر بھی ہم نے دیکھا ہو یا ہمیں وہ درپیش ہوا ہو، جو حضور نے مشکلیں دیکھی اس دعوت کے لیے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دینے کے لیے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان تو نہیں۔ کیا میں اور آپ نہیں جانتے
کہ جب مکے کے اندر مخالفت شروع ہوئی اور مخالفت بڑھتے بڑھتے دشمنی کی صورت اختیار کر گئی، مایوسی تو میں اس کو نہیں کہتا کہ حضور تو حوصلے اور ہمت کا ایک پہاڑ تھے، لیکن ایک دن پریشان ہو کر اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ زید چلو ذرا مکے سے باہر نکلتے ہیں، مکے والوں کو تو تقریباً میں مل چکا ہوں، میں نے کوئی دل نہیں چھوڑا جس پر میں نے دستک نہ دی ہو، میں نے کوئی گلی نہیں چھوڑی، میں نے کوئی گھر نہیں چھوڑا زید، اس لیے آؤ ذرا مکے سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں، شاید کوئی ہماری بات کو سن لے۔ حضرت زید کو لیا اور مکے سے طائف کے راستے میں پڑ گئے، پاؤں میں 2 چپل ہیں، 50 سال عمر ہے، نبوت کا 10واں سال، اور مکے کی پہاڑیاں اب تو پھر ان پر کوئی گھاس نظر آتی ہے، خدا کی قسم چھریوں سے تیز پہاڑ، اور یہ جو گرمی یہاں پڑ رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ گرم موسم کے اندر میرے حضور نے اپنے غلام کی انگلی کو پکڑا اور باپیادہ طائف تک چلتے چلے گئے۔ اتنا سفر تھا کہ سفر کی تکان آپ کے پاؤں پہ نمایاں تھی، پاؤں سوج گئے، زبان خشک ہو گئی، لبوں پہ وہ پپڑی جم گئی، بات نہیں ہوتی تھی یہاں حضور سے، اتنا سخت موسم تھا۔ ان حالات میں جا کے طائف والوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور پھر طائف والوں نے کیا سلوک کیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ بڑا سخت دن تھا، صرف طائف سے نکالا نہیں بلکہ وہاں کے اوباش لڑکوں سے کہا کہ پتھر لے لو اور محمد کو تاک تاک کر اس کی کوہنیوں کے اوپر اور اس کے ٹخنوں کے اوپر پتھر مارتے ہوئے اس کو طائف سے نکال دو۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، اور ایسا ہی میرے بھائیوں یہ تحریک میں نے عرض کیا نا ایسے نہیں پہنچی، یہ تربیت گاہیں کیوں کرنی پڑتی ہیں، ان تربیتی نشستوں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ یہ یاد کرنے کے لیے، یہ یاد دلانے کے لیے کہ کتنی بھاری امانت ہے میرے اور آپ کے پاس، کتنا بڑا کام ہے جس کا میں نے اور آپ نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں اور آپس میں جناب ناراضگیاں پال لیتے ہیں، یہاں تک کہ رکنیتوں کے اخراج کا اور رکنیتیں معطل کرنے کا اور تحریک سے نکلنے اور نکالنے کے سوالات کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم ان مشکلات کو بھول گئے؟ میرے حضور کو مارا گیا اور اتنا مارا گیا کہ نڈھال ہو کر گر گئے، حضرت زید نے اٹھایا اور ایک درخت کے ساتھ، وہاں تو کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئی، یعنی یہ وہ منظر تھا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اے عائشہ، احد سے زیادہ سخت دن بھی کبھی حضور کی زندگی میں آپ نے دیکھا تھا؟ فرمایا ہاں، حالانکہ احد بذات خود بہت سخت دن تھا۔ فرمایا ہاں، وہ طائف کا دن تھا، طائف کا، اور یہ وہ دن تھا کہ جب عرش بری بھی کانپ رہا تھا، اللہ رب العزت نے ملک الجبال کو بھیجا، فرشتوں کو، پہاڑوں کے فرشتے کو، اور جبریل امین سے فرمایا میرے حبیب کو میرا سلام کہنا اور پہاڑوں کے اس فرشتے کو پیش کرنا اور کہنا کہ آج میرا عرش بھی کانپ اٹھا ہے طائف والوں کا یہ سلوک دیکھ کر، اس لیے میرے حبیب اگر آپ کی مرضی ہو تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اس کو حکم دیجئے گا، یہ طائف کی بستی کو پیس ڈالے گا، جو سلوک انہوں نے آپ کے ساتھ۔ یہ وہی رب ہے نا جس کو اپنے بندے بڑے عزیز تھے، اور جبریل امین نے یہی آ کے کہا، فرمایا جبریل یہ بتاؤ میرا رب مجھ سے راضی تو ہے نا؟
عرض کیا ہاں آپ کا رب آپ پر سلامتی بھیجتا ہے۔ فرمایا بس پھر اس فرشتے کو واپس لے جاؤ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ان مشکل حالات کے اندر اور ان مصائب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کا بیڑا اٹھایا اور اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ اور پھر آپ کے کارکن بھی، میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر، ایسے ہی کارکن تیار کی جس کو اٹھائیں گے اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی زندگی کو کھولو گے اور آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا، ایسا ہی کمیٹڈ، ایسا ہی احساس ذمہ داری رکھنے والا، ایثار اور قربانیوں کی لازوال داستانیں ہیں جو اس تحریک کا جھنڈا میرے اور آپ کے ہاتھوں میں تک پہنچانے کے لیے لوگوں نے پیش کی ہیں۔ ایسے نہیں پہنچی، ایسے نہیں پہنچی۔ ایک نوجوان جس کا بارہا آپ نے قصہ پڑھا ہوگا، اس کی قربانی کی داستان آپ نے پڑھی۔ یہ مکے کا حسین و جمیل نوجوان ہے اور امیر ترین نوجوان۔ اس نوجوان کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ مکے کی جس گلی سے گزرتا وہاں خوشبوئیں بتاتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو کپڑے ایک دفعہ پہن لیتے دوسری دفعہ ان کپڑوں کو ہاتھ نہ لگاتے۔ پھر کیا ہوا کہ جب تحریک اسلامی کے کارکن بنے، رکن بنے، تو آ کے ایک دن کہنے لگے اپنی ماں سے، ماں جی آج تک میں ایک غلط فہمی میں پڑا رہا، غلط فہمی کا شکار۔ کون سی غلط فہمی؟ غلط فہمی یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا رہا کہ اس روئے زمین کے اوپر آپ سے زیادہ مجھ سے محبت اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ماں جی آج مجھے پتہ چلا کہ ایک ہستی ایسی ہے جو آپ سے بھی 70 گنا زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہے، اور وہ ہستی میرے محمد کا اور میرا خدا ہے۔ ماں جی میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ماں نے جب یہ سنا، ماں تو کافر تھی، پہلے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کوئی محمد اور محمد کا خدا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے تم محمد کے چنگل سے باہر آ جاؤ۔ جب دیکھا کہ مصعب بن عمیر، مصعب نے جواب کیا دیا؟ مصعب نے کہا ماں جی میں نے سنا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ماں جی میں نے سنا ہے کہ جو لوگ اس اللہ کو اپنا ایک دفعہ رب مان لیتے ہیں پھر استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں، ان پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آپ کیسی بات کر رہی ہیں کہ میں واپس آ جاؤں؟ ماں جی جو گردن محمد کے خدا کے آگے ایک دفعہ جھکتی ہے وہ کٹ سکتی ہے، دوبارہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتی، اس لیے یہ آپ نکال دیں دماغ سے۔ ماں نے جب دیکھا کہ مصعب بن عمیر واپس نہیں آنے والا تو پھر دوسرے ہتھیار استعمال کی، کہا یہ جو کچھ تیرے پاس ہے نا دنیا کا مال و متاع، یہ سارا میں نے تمہیں دیا ہے، یہ مجھے واپس کر دو اور جاؤ محمد کے خدا کے پاس، میں دیکھتی ہوں کہ وہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ سارا کچھ واپس لے لیا، سب کچھ چھین لیا اور گھر سے نکال دیا۔ مصعب بن عمیر جا رہے ہیں، جیسے ہی حویلی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں نا، پیچھے سے آواز آئی مصعب واپس آؤ۔ دل میں خیال آیا کہ شاید ماں کی ممتا جاگ اٹھی، ماں کی محبت لوٹ آئی ہے، واپس آیا۔ نہیں جانتے تھے کہ ماں کی جو غیظ و غضب ہے
وہ تو کوئی اور بھیانک شکل اختیار کر چکا ہے۔ کہا مصعب ایسے کہاں جا رہے ہو، یہ جو تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں یہ بھی میں نے تمہیں دیے تھے، ان کپڑوں کو اتارو اور بالکل ننگے مکے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے جاؤ تاکہ دنیا تمہیں دیکھے کہ محمد کے کارکن ایسے ہوتے ہیں۔ بڑا مشکل وقت، بہت مشکل وقت۔ کپڑے اتروا لی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کمبل کا ایک پرانا سا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس سے مصعب نے اپنا سطر ڈھانپا اور اس حالت میں بارگاہ رسالت میں جا کے پیش ہوئے۔ قربان جاؤں حضور پر، جب اپنے کارکن کو اس حالت میں آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے، سب صحابہ کو کھڑے ہو کر تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا گواہ بن جاؤ میرے ساتھیوں، اب اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر غالب آنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ مصعب بن عمیر جیسے نوجوان نے بھی اس دین کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کارکن تھے اس تحریک کے، پھر ساری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزار ساری، اور جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ اور شہید جب ہوئے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ بڑا مشکل دن تھا وہ بھی، میں نے عرض کیا نا، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار رہے تھے، 70 صحابہ کبار صحابہ شہید ہو چکے تھے، خود حضور کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ حضور لاشوں کا معائنہ کرتے کرتے جب مصعب کی لاش پہ آ کے پہنچے، بڑے کٹھن مراحل دیکھے تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے تھے۔ جب مصعب کی لاش پہ آ کے کھڑے ہوئے تو سارے ضبط ٹوٹ گئے، سارے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ پوچھا صحابہ سے، میرے ساتھیوں یہ کون ہے اور اس لاش کو دفناتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ مصعب بن عمیر کی لاش ہے اور اس کو دفناتے اس لیے نہیں ہیں کہ اس کے لیے کفن کا کپڑا پورا نہیں ہے، کپڑا تھوڑا ہے یا رسول اللہ، اس سے مصعب کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اسی کشمکش میں مبتلا ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا میرے بھائیوں، یہ وہی صحابی ہے، یہ میرا وہ دوست ہے جو مکے کا امیر ترین دوست تھا، جو ایک دفعہ کپڑے پہنتا تھا تو دوسری دفعہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا، جو مکے کی ایک گلی سے گزرتا تو ہفتہ ہفتہ خوشبوئیں بتاتی تھیں کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ پھر مصعب نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ تج کر دیا اور آج اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہے کہ کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں میرے ساتھیوں، ایسا کرو کہ جو کپڑا میسر ہے اس سے مصعب کا سر ڈھانپ دو اور مصعب کے پاؤں پہ گھاس ڈال کر اس کو قبر کی تنہائیوں میں اتارو کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت کی حوریں بےتاب ہیں میرے ساتھی کا استقبال کرنے کی، تتنزل علیہم الملائکہ۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا عظیم راستہ ہے جو آپ نے چنا ہے، یہ بہت عظیم راستہ ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں ایثار بھی ہے، اس میں آزمائش بھی ہے، اس میں ابتلا بھی ہے، امتحان بھی ہے، لیکن اس میں عظمت ہے، اس میں رفعت ہے، اس میں اونچی شان ہے۔ آپ جس حال میں بھی ہوں گے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کہلائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کہلائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیں اس تحریک کو سمجھیں، سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس پودے کی آپ یاد کیجئے، اپنے خون سے کیجئے، اپنے مال سے کیجئے، ایثار اور انفاق سے کیجئے، اپنی رائے کی قربانی سے کیجئے،
یہاں تک کہ جان کی قربانی بھی دینا پڑ جائے تو پیچھے نہ ہٹیے، کیونکہ یہی وہ روڈ میپ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہی آپ کو اللہ کی جنتوں تک پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔